کہ جس نے بدلہ لینا تھا وہ اس وجہ سے شہر کے باہر رک گیا کہ ابھی شہر والے سوئے ہوئے ہیں۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو نتیجہ آپ کی سوچوں سے وہ اس لیے رک گئے کہ شہر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ رات کے اندھیرے میں جو ان کے لشکر کے لوگوں نے مشعلیں روشن کی تھیں، رسالت ماب نے وہ مشعلیں بجھا دیں کہ کہیں مکہ کی پہاڑی پہ کھڑا ہوا بھی کوئی ان آگ کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، لہٰذا ان کو سکون سے رات گزارنے دیں اور صبح کو وہ کائنات کا سب سے بڑا فاتح اعظم سفید پرچم لے کے مکے میں داخل ہو، جو اس دور میں امن کی علامت تھا، اور مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے لشکر والوں کو کہہ دیا تلواریں نیاموں میں رہنی چاہیے، نیزے آپ کے اندر ہونے چاہیے، گھوڑا آپ نے دوڑانا نہیں ہے، اونچی آواز میں آپ نے بولنا نہیں ہے، کسی کا دروازہ آپ نے توڑنا نہیں ہے، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے گزرو، کیونکہ یہ مکہ والوں کا شہر نہیں، میرے باپ دادا کا شہر، یہ ہاشم کا شہر ہے، یہ عبد مناف کا شہر ہے، یہ عبد المطلب کا شہر ہے، یہ ابو طالب کا شہر ہے، لہٰذا اپنے آبائی وطن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور مکہ کے مرکزی چوک میں جا کے اعلان کر دو کہ آج سب کے لیے معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے آرام سکون سے جیسے اپنی معمولات زندگی ہیں ویسے گزارو۔ رحمت للعالمین نے دربار سجا لیا اور رسول بیٹھ گئے۔ اب مکہ والوں کی اکثریت خوف کی وجہ سے اور ایک اقلیت نبی کے اس اخلاقی کردار کی وجہ سے دربار رسالت میں پیش ہوئی۔ لفظ سمجھیے گا، اکثریت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے، اقلیت محبت کی وجہ سے رسول کے دربار میں آئی۔ اب ساتھ کھڑے ہوئے غلام تعارف کروا رہے تھے، جب کوئی سامنے کھڑا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف نازیبہ اشعار کرتا تھا، اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے پہلی بار آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، اچھا چلیں اسے بھی معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے مسجد میں آ کے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی، اچھا چلیں اسے بھی معاف کر دو۔ یہ وہ ہے جو شیب ابی طالب میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا، اچھا اسے بھی معاف کر دو۔ صبح سے لے کے شام تک رحمت عالمین مسکرا کے معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں، یہ صدا مسلسل گونج رہی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی، وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سزا دے ہی نہیں رہا، وہ تو معاف میں معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تمہیں۔ شام کے وقت مکے کا ایک سردار، نام اس کا ابو سفیان ہے، وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور بارگاہ رسالت میں جب آیا تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن نبی کی آنکھوں کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی معافی کا درخواست گزار ہے۔ اب رحمت للعالمین کے اہل سنت شیعہ تواریخ کا میزان، رسالت مآب نے اس کی طرف یوں دیکھا، اب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اب رحمت کے چہرے پہ جلال چمکا، اور کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لے تمہید مکمل ہو گئی، تمہید مکمل ہو گئی۔ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے تمہید کو سنا، تمہید مکمل ہو گئی۔ رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ دراصل بہت بڑا انتقام تھا کسی سردار کے لیے، کسی رئیس کے لیے، کہ اسے یہ جملہ کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس نے اس بات کا بعد میں بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مکے کی گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا، مکے کے بچے کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جسے پیغمبر نے آزاد کیا،
مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا. رحمت للعالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گئے. اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں. جتنی دیر زندہ رہو گے ذلت کی زندگی جیو گے. کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا.